بتی پھول پھول یا رسول بتی بتی پھول پھول یا رسول بتی بتی پھول آیا نور آیا بتی بتی پھول آیا نور بتی بتی پھول آیا نور آیا بتی بتی پھول آیا نور سونا نور آیا آیا نور 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 نور حوروں نے جشن منایا غلمان نے جشن منایا اور سب نے مل کے گایا 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 سونا نور آیا آیا نور نور 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 ہو گئے اندھیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی بند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تو اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خلق کو پھیر دیا آقا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تاب تمہارے لیے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج کرے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا البحر علا والموج طغا من بے کس طوفا ہوش ربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وصفاق اتم اے گیسی پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم 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 برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداک فزد حرقائق شعل دیگر برزن عشقا مرتن مندن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا بس خام خام نوائے رضا میں طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اسرار بڑا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج کرے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا بولو محمد ہمارے بڑی شان والے حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں وہ کمال نقش حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں برابر اولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن کے جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہی رام کا کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی رام کا کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کا مکان ہے وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں برابر اولاد کمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بہترین شاید تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو
ہو گیا، مسجد جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شاید کوئی جانتا ہو، عالم اور حافظ لوگ جانتے ہیں، لیکن سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ تو بہترین آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو گلیا سجاؤ آقا کی آمد کی دھوم میں چاہو، آقا کی آمد کی دھوم میں چاہو، راضی ہوگا رب ذوالجلال۔ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال۔ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں، عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، دیدی ہے ان کے قدم خوار۔ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ آ رہی ہے اردو تو کہیے نا سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے اسی لیے تو کہا ہے، جب اردو کے اشعار لوگ خاموشی سے سنتے ہیں تو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، اردو کا ایک آدمی انجمن میں ہے چپ، ایسا نہیں کہ وہ اردو سے بدگمان ہے۔ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان ہے۔ سوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے، سوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے، کیونکہ اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان۔ آپ لوگ سوگر کے مریض تو نہیں ہیں؟ تو کہیے سبحان اللہ۔ ارے سمجھ میں آئے تو کہیے سبحان اللہ، نبی کا نام سنو تو کہو سبحان اللہ۔ فائدہ ہے، اس لیے کہ حضور شیخ الاسلام نے جنت میں جانے کی ایک کھڑکی کھولی۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کی جیسی عادت ہوگی، کل میدان محشر میں بھی اس کی ایسی ہی عادت ہوگی۔ تو یا نبی، اور میدان محشر میں ہوگا کیا؟ حساب و کتاب یہ تو سب بہانہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو نبی کا نام سن کر یہاں دیوانہ سبحان اللہ کہے گا، علی کا نام سن کر سبحان اللہ کہے گا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ کرام اور اللہ کے مقبولان بندے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام سن کر جب بندہ یہاں سبحان اللہ کہے گا تو وہاں بھی جب شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات کو دیکھے گا تو کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، پیر ہمارے۔ تو اسی طرح کہیے نا سبحان اللہ، یہاں نور والے کا نعرہ لگاؤ گے تو وہاں بھی کہو گے پیر ہمارے، نور والے، نور والے، نور والے۔ تو کہے گا کون ہے نور والے؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبانی ہر بندہ پکارے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ نورانی جماعت کو جب دیکھ کر سب سبحان اللہ کہیں گے تو خدا کہے گا یہ نور والوں سے محبت کرنے والے کون ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کون ہے؟ ارے شیخ الاسلام کے غلاموں آ جاؤ، کیونکہ جو شیخ الاسلام کا غلام ہے وہ وفادار رسول پاک ہے۔ آ جاؤ اور جنت میں داخل۔ تو کہو نا اتنی بڑی بات، اب خاموشی سے سن گئے، اب خاموش رہیں گے؟ جانا ہے نا نہیں جنت میں؟ جس کو نہیں جانا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جانا ہے سب کو؟ پھر ہاتھ اٹھائیے، کس کو جانا ہے؟
माशाल्लाह सब जन्नत में जाने के हकदार है, मगर फजर की कजा हो रही है, जोहर जा रही है, असर जा रही है, डायरेक्ट जन्नत चाहिए बस। माशाल्लाह। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत लफ्ज व माना से कभी लाई नहीं जाती। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, ये जो मोहब्बत लफ्ज व माना से लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जिसे समझाई नहीं जाती। लोग समझते हैं कि मैं ज्यादा नात पढ़ूंगा, आप कहेंगे मौलाना साहब तकरीर शुरू कर दी क्या, लेकिन हकीकत बात को बता दूं। तकरीर तो हो सकती है इस पर बहुत लंबी चौड़ी, मगर इतना बता दूं कि जिस चीज से नबी की याद आ जाए वो नाते मुस्तफा है। आप घर से यहाँ आए हैं तो आपका घर से यहाँ आना भी नात है, आपका यहाँ झूमना भी नात है। नात पढ़ने वाला नात कहे, तकरीर करने वाला तकरीर करे, और कुछ पसंद आ जाए तो आपका सुभान अल्लाह कहना भी बोलो नात है। तो अब ये आपको मासूम बच्चे दिख रहे हैं, सरफर मखदूम पाक की निस्बत वाला ताज और गरीब नवाज की निस्बत वाला ताज जो शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन के फयूज़ व बरक़ात को लेकर हम तक पहुंचा है, वो रंग सर पर सजाए हुए मासूम बच्चों से मैं दूसरा भी एक माइक इनके हवाले कर दीजिए, ले लीजिए। अब इनकी मिली जुली गुफ्तगू समाअत फरमाएं, इसलिए कि मशगला काश न हुआ एक इबादत के सिवा, मशगला काश न हुआ होता एक इबादत के सिवा, मथा पे रूए शहीदी की तिलावत के सिवा। मशगला काश न हुआ होता एक इबादत के सिवा, मथा पे शहीदी की तिलावत के सिवा, क्योंकि मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, कुछ नहीं पाया उसमें सरकार की मदहत के सिवा, कुछ नहीं पाया उसमें सरकार की मदहत के सिवा। तो इन मद्दाहान रसूल से भी आप कलाम समाअत फरमाएं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि दिल जो बना मेरा, दिल जो बना मेरा, दिल जो बना मेरा, चीज़ी हरम अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे आपका रोज़ा कितना आली, आपका रोज़ा कितना आली, आपके दर की शान निराली, आपके दर की शान निराली। रोज़ा तुम्हारा, रोज़ा तुम्हारा काबे हिरम अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे अशरफ का करम है, मुझ पर अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे। जो भी दर पे आए तुम्हारे, जो भी दर पे आए तुम्हारे, खाली झोली भर के जाए, खाली झोली भर के जाए। बड़ा सखी देखो, बड़ा सखी देखो, मेरा सनम अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे अशरफ का करम है, मुझ पर मेरे। हजरत की जलवागरी होगी।
ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ابھی 12 بجے اسٹیج پر آئیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں، جتنا جلدی بلانا چاہتے ہیں اتنا کھڑے رہنا چھوڑ دینا، بیٹھ جائیں. بس میرا ایک فون گیا نہیں کہ حضرت پہنچے نہیں ہیں. مگر آپ لوگ ادھر ادھر کھڑے رہیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ ابھی کچھ ماحول نہیں بنا ہے، اور آپ لوگ ابھی جب تک موڈ نہیں بنے گا وہاں تک لوگ کھڑے رہتے ہیں. موڈ جب بن جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. 2 آدمی کھڑے رہتے ہیں، ایک تو جس کا موڈ نہیں ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور ایک وہ کھڑا رہتا ہے جو بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے. بھائی گھر والوں کو منہ دکھانے آئے ہیں کہ تقریر میں حاضری تھی، اب بھاگنے کا چکر ہے. تو آپ لوگ کس موڈ میں ہیں یا چکر میں ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لے جائیں. میں سمجھ جاؤں آپ کس فراق میں ہیں، کیا آپ سوچ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اب لگ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد جو یہاں آیا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کے گیت گانے آنا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو آئیے زیادہ میں گفتگو نہ کرتے ہوئے بلکہ تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دوں. میں گزارش کروں خلیفہ شیخ الاسلام حضرت العلامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب کے بلا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پرخلوص اور ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. بس اتنا ہی کہوں گا کہ نہ خدا حشر میں سلطان مدینہ ہوگا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نہ خدا حشر میں سلطان مدینہ ہوگا، پار طوفان سے امت کا سفینہ ہوگا. پار طوفان سے امت کا سفینہ ہوگا. برکت نعت سے پہنچوں گا خدا کے نزدیک. برکت نعت سے پہنچوں گا خدا کے نزدیک. وصف احمد میری معراج کا زینہ ہوگا. سماعت فرمائے قبلہ مولانا اسماعیل صاحب. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس لیے تو موجود باوقار علماء، خلفائے شیخ الاسلام، بزرگان قوم، آئی ہم رب مل کر اللہ کے رسول کفایہ لال غیوب عالمی ما کان وما یکون جناب پاک محمد رسول اللہ علیہ تحت و ثنا کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ. ایک مرتبہ اور باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ. آج جس بزم میں ہماری اور آپ کی شرکت ہے یہ زندگی کی انمول خوشی کی بزم ہے. پروردگار عالم کے فضل سے جب یہ موقع میسر آتا ہے تو چھوٹے سے لے کر کے بوڑھے تک خوشیوں میں چور نظر آتا ہے.
اسی بزم کو شادی کی بزم کہتے ہیں۔ عزیزی حافظ محمد حاسم صلی اللہ علیہ کی شادی خان آبادی کی یہ بزم ہے۔ چاہے حفیظ حاسم کی شادی ہو یا آپ کے کسی فرزند کی ہو، بیٹے کی ہو، نواسے کی ہو یا پوتی کی ہو، جس وقت جہن کے پردے پہ یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے اس نوجوان بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے، تو بہترین مقام تلاش کیا جاتا ہے۔ جب فضل الہی سے یہ میسر آ گیا، تاریخ طے ہوئی، تاریخ کے طے ہوتے ہی سب سے پہلا جو خیال جہن کے پردے پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کپڑے کا خریدنا۔ اس لیے کہ چاول پکانے بازار گئے، خرید لائے، پک گئے، میٹھا بنانا ہے لے آئے بازار سے، بانٹ دیا۔ کپڑا ایک ایسی شے ہے جس کو خریدنا، پسند کرنا اور اس کے بعد سلانا، یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی مقام پر کسی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے کپڑا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں لباس۔ کیا کہتے ہیں؟ لباس۔ آپ ذرا سا خیال فرمائیں کہ انسانی زندگی کے بے شمار ضروریات میں سب سے پہلے انسان نے جسے خریدا وہ تھا لباس، وہ تھا لباس۔ آخر اس لباس کو سب سے پہلے خریدا گیا، اسی کا خیال پیدا ہوا، اسی کو لایا گیا، اسی کو پسند کیا گیا۔ کبھی غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو سب سے پہلے آپ لباس کی ڈیفینیشن کو سمجھیں، لباس کے معنی کو سمجھیں کہ لباس کہتے کسے ہیں؟ جس کپڑے کو ہم نے زیب تن کیا ہے، پہنا ہے، اسی کو لباس کہتے ہیں۔ اور لباس کا کام ہے انسانی جسم میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی عیب ہے، کوئی عیب ہے، جیسے ہی لباس پہن لیا عیب ڈھک گیا، لباس پہن لیا عیب چھپ گیا۔ اب چاہے جس قسم کا عیب انسانی جسم میں ہو، لباس نے چھپا دیا بلا تمثیل۔ مسلمانوں، قرآن مقدس پر قربان جائیں، خالق کائنات نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ جہن دیا ہے کہ اے لوگوں، لباس کا کام ہے جسم کے عیوب کو چھپانا۔ لہذا شادی جب کر رہے ہو، مرد اجنبی ہے، عورت اجنبی ہے، یہ اس کے گھر سے اجنبی ہے، وہ اس کے ماحول سے اجنبی ہے، ہر ایک جدا جدا ہے، مگر آج یکجا ہونے والے ہیں، ایک مقام پہ اکٹھا ہونے والے ہیں، ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ایک ایک کے گھر کے عیوب کو دیکھنے والے ہیں۔ جب تم ایک دوسرے کے عیوب کو دیکھو گے، ہو سکتا ہے لڑکی والے کے گھر کے عیبوں کو کھول دے، یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکا لڑکی والوں کے گھر کے عیبوں کو کھول دے۔ یہ کرنے سے پہلے ہی خالق کائنات نے ہم کو جہن دیا۔ اے مومنوں، یاد رکھو، جب تم
نکاح کے بندھن سے جڑ رہے ہو، عقد خانی کر رہے ہو، ایجاب و قبول کر رہے ہو، تو تم نے جیسے قبول کر لیا، ایک گرہ لگ گئی، ایک گانٹھ لگ گئی، ایک گرہ لگ گئی، اور یہ ایسی گرہ ہے، یہ کھولنے والی نہیں ہے، یہ چھوٹنے والی نہیں ہے، علیحدہ ہونے والی نہیں ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھے گی، مگر دیکھنا اس کا کام ہے۔ حضور تشریف لے آئے ہیں، نعرہ تکبیر، بیچ میں راستہ کر دے، نعرہ رسالت، حضرت کے آنے کے لیے بیچ میں راستہ کر دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ مخدوم سمنا، شہزادہ مخدوم سمنا، شہزادہ مقصود الاولیاء، تاج المشائخ، مجاہد اسلام، مجاہد اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کام ہے؟ عیب کا چھپانا۔ لہذا انسان ذرا خیال کر لے، ایک دوسرے اجنبی ہے، اب اجنبیت ختم ہوگی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوگا، اندرونی ماحول سے واقفیت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی لڑکے والے کے گھر کے عیوب کو کھول دے، لڑکا لڑکی کے گھر پر ہاتھے۔ اس سے پہلے خالق کے کائنات نے ہمیں یہ درس دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، میں نے تمہیں اجنبی نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو عورت کا لباس، عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ اب لباس کا کام ہے عیب کا چھپانا، لباس کا کام ہے عیب کا چھپانا۔ لہذا اے لڑکی، جب تو اپنے سسرال جائے، اب ساس کی تکلیف ہو، نرن کی تکلیف ہو، بھاوج کی تکلیف ہو، کسی اور کی تکلیف ہو، انہیں لے جا کر مہکے بیان نہ کرنا، لوگوں میں ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے تجھے لباس بنایا ہے، ہم نے تجھے لباس بنایا ہے۔ اور اے لڑکے، تیرا جانا بھی اپنے سسرال ہوگا، ہو سکتا ہے صوفہ نہ دیا گیا ہو سکتا ہے تجوری نہ دی گئی ہو سکتا ہے پلنگ گٹھیا قسم کا مل گیا ہو سکتا ہے ڈائننگ ٹیبل نہ دیا گیا ہو سکتا ہے گاڑی کا انتظام نہ کیا گیا ہو سکتا ہے پہننے کی بیٹی 25 گرام کے بجائے 10 گرام کی دے دی گئی ہو، یہ سب کچھ ہوگا، مگر یاد رکھنا ان عیبوں کو ظاہر کرنے سے پہلے خیال کر لینا ہم نے بھی تجھے لڑکی کی طرف سے لباس بنایا ہے، لباس بنایا ہے، اور لباس کا کام ہے عیب کا ڈھانکنا، عیب کا چھپانا۔ لہذا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب ان عیبوں کو اوپن کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ ان عیبوں کو ڈھانک لے۔ اگر آپ نے عیبوں کو ڈھانک لیا اور صبر کر لیا تو پھر آپ کا گھر کیا ہوگا؟ جنت کا گہوارہ ہوگا، جنت کا گہوارہ ہوگا۔ ہم نے قرآن کے اس فرمان پر عمل کر لیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو عورت کا لباس بنایا، عورت کو مرد کا لباس بنایا۔ اگر یقینی طور پر ہم نے لباس کا کام کر لیا تو پوری زندگی یہ بندھن ہے وہ چھوٹنے نہ پائے گا، چھوٹنے نہ پائے گا، ورنہ پلاسٹک کا لباس بن گئے یہ بندھن ٹوٹ جائے گا، آپ بھی اوپن ہو جائیں گے، وہ بھی اوپن ہو جائیں گے۔ لہذا ہم پلاسٹک کا لباس نہ بنے بلکہ بہترین لباس بنے، جس سے مقصد قرآن مقدس نے لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ کتاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے گل پوشی کی رسم کو ادا کرنے کے لیے حضور غازی اسلام تاج المصائب شہزادہ مقصود الاولیاء اولاد مخدوم سمنا حضرت سید سلمان اشرفی الجیلانی مقدس اللہ العالی
की गुलपोशी के लिए दावत दूंगा उपाध नाजिम हुसैन अब्दुल्ला भाई, वो आए और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम, ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख। फिर मैं हजरत की गुलपोशी के लिए दावत दूंगा गुलाम मोहिउद्दीन नाजिम हुसैन, तेजी के साथ तशरीफ लाएं। गुलाम मोहिउद्दीन नाजिम हुसैन, नाजिम हुसैन हजरत की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमरा। आज का ये अजीमुशान जश्न जो शादी के मौके पर मुनक्किद किया गया है किस्मत परिवार वालों की तरफ से, तो लिहाजा मैं इस बज़्म में मेहमान खुसूसी तौर पर जो तशरीफ़ लाए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब की गुलपोशी के लिए दावत दूंगा उपाध इब्राहिम को, वो आए और हज़रत की गुलपोशी फरमाएं तेजी के साथ। उसके बाद हज़रत खलीफा शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद मुख्तार बापू की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूंगा रफ़ीक भाई मोड़ासिया, रफ़ीक भाई मोड़ासिया, उनकी गैरहाज़िरी में जो भी मौजूद हो तेजी के साथ। और खलीफा शेखुल इस्लाम हज़रत जाकिर बापू किबला की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूंगा इकबाल हुसैन उपाध, खलीफा शेखुल इस्लाम आशिक रसूल साहब किबला की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूंगा जाकिर हुसैन उपाध, और गुलाम नबी उपाध और इमरान उपाध और सुतार उस्मान गनी उर्फ लाला भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तेजी के साथ तमामी हजरात जो रौनक स्टेज उलमाए किराम है तमाम की गुलपोशी फरमाएं। मैं एक मद्दाए रसूल को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद शाहरुख वो तशरीफ लाएं और बिल्कुल इख्तिसारन नाक़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अशार पेश करें। हाफिज मोहम्मद शाहरुख इख्तिसारन दो तीन तेजी के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, काबा दिखाई दे और सजदे से सर उठाओ खजरा दिखाई दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के महबूब का नूरानी रोज़ा देख कर, अल्लाह के महबूब का
دلکش نظارہ دیکھ کر شکل قمر کا وہ حسین دلکش نظارہ دیکھ کر شکل قمر کا وہ شکل قمر کا وہ حسین دلکش نظارہ دیکھ کر وہ جہل حیران تھا وہ جہل حیران تھا چاند دو پارا دیکھ کر حیران تھا چاند دو پارا دیکھ کر اللہ کے محبوب کا نورانی روزہ دیکھ کر دیدار جنت کر لیا کعبے کا کعبہ دیکھ کر اور گھر سے چلے